شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو تمام مذاہب کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں، جن میں کچھ مذاہب کے لوگ بہت ہی مہذب طریقے سے یہ فرض ادا کرتے ہیں، جبکہ کچھ میں شرارت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ مذاہب میں تو شادی پر غلیظ رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام مذاہب میں شادی کی تقریب منفرد اور الگ الگ انداز سے منعقد کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب میں شادی کے موقع پر ہونے والی چند عجیب رسموں کا ذکر کریں گے، جن کو سن کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی ازم میں عورتوں پر ہونے والے ظلم پر بھی تفصیلی بحث کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جن میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ ان کے یہاں شادی کا واحد مقصد افزائش نسل نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو افزائش نسل کے ربانی حکم کے پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد اور عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یک جان دو قالب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے۔ یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے۔ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دے، اور ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ پھر ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، اور بعض اوقات دلہا اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں ربی با آواز بلند پڑتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی اہم رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دلہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے، اور سب لوگ مزل طوب یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں۔ اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی یاد میں ہی گلاس توڑا جاتا ہے، تاکہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ ناظرین گرامی، یہودیوں میں ایک اور دلچسپ رسم انجام دی جاتی ہے۔ اس رسم میں شامیانے میں جانے سے قبل دلہا باراتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت گاتا ہے، اور دلہن جب اس شامیانے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا چہرہ نقاب سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ اس شامیانے کا مقصد بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے دولہا اور دلہن پر سایہ کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ گواہ اچھی طرح زوجین کو دیکھ لیں۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی اسلام میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دلہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ بھی یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفتہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کرا کر گھر میں لگایا جاتا ہے۔ معزز دوستو، باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے
मगर सराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, अगर कोई मर्द किसी कंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फिसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर ही उसे महर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो कि उस लड़की को उसे दे तो वो कंवारियों के महर के मुवाफिक उसे नकदी दे। ख्वातीनो हजरात, मजहब यहूद में मियां बीवी की इज़्दिवाजी जिंदगी को गहरी अहमियत हासिल है। रिवायती तौर पर शौहर के फराइज में बीवी को सहारे के वसाइल फराहम करना शामिल है। इसका फर्ज है कि वो अपनी बीवी को नानो नुफ्ता फराहम करे, बदले में वो अपनी बीवी की आमदनी का भी मुस्तहिक है। ये बीवी का हक है कि अगर वो चाहे तो अपने शौहर को नानो नुफ्ता से आजाद कर सकती है, और अगर वो चाहे तो उसकी आमदनी अपने लिए मांग सकती है। इसका इससे इस्तिस्ना हासिल है। इसके लिए जो दस्तावेज फराहम की जाती है उसे कतूबा यानी निकाहनामा कहते हैं। जबकि यहूदियत में इज़्दिवाजी जिंदगी के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात को भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। खाने और कपड़ों के अलावा अज़दवाजी ताल्लुकात को औरत का बुनियादी हक कहा जाता है। इस फर्ज को इब्रानी जुबान में ओना कहा जाता है। शादी में जिनसी रिश्ता औरत का हक है और मर्द की जिम्मेदारी। अगर दोनों में से कोई भी साथी इस अमल में हिस्सा लेने से इनकार करे तो उसको सरकश समझा जाता है और दूसरा शरीक तलाक के लिए अदालत से रुजू कर सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो फिर भी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। इनकी मुकद्दस किताब में है कि वो किसी फाशा या नापाक औरत से ब्याह न करे और ना उस औरत से ब्याह करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो। इसी तरह कई और मकामात पर यहूदी मर्द को हुक्म दिया गया है कि वो किसी मुतलका औरत से ब्याह न करे बल्कि किसी कंवारी लड़की से ब्याह करे। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में ही हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे, और उससे शादी होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर उसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी न मानता तो फिर उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। नाज़रीन गिरामी, अगर यहूदियत में औरत के मकाम पर नजर डाली जाए तो औरत को इंतहाई पस्त मकाम हासिल है। इस मजहब में औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। छोटी से छोटी बात पर भी तलाक दे दी जाए तो मर्द को बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि औरत को ही गुनाहगार ठहराकर धुतकार दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकालकर बैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसा दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने, खसूसन मगरिब, जो आज औरत की आजादी, अजमत और मुआशरे में इसको मकाम और मनसब दिलवाने का सहरा अपने सर बांधना चाहता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हकूक को सबूताज किया और औरत को अपनी महकूमा और ममलूका बना रखा।